معالجے کے لیے اور کسی بھی طلب خیر رکھنے والے کی طلب خیر میں اعانت کرنے کے لیے آپ کچھ کر دیں، وہ نیکی ہے، اور اس نیکی کے کرنے سے آپ کے گناہ مٹ جاتے ہیں، درجے بلند ہو جاتے ہیں، قبر کشادہ ہو جاتی ہے، قبر کا اندھیرا دور ہو جاتا ہے، مصطفیٰ کا ساتھ مل جاتا ہے۔ اگر عمومی نیکی سے اتنا صلہ ہے تو بتاؤ نفل پڑھنے کا کتنا صلہ ہوگا؟ بتاؤ سورہ یاسین کا کتنا صلہ ہوگا؟ اچھا، مجھے ایک بات یاد آ گئی ہے، خوب یاد رکھیے، دل کے بغیر زندگی ہے؟ جن کے دل کے بغیر زندگی ہے وہ نہیں بول رہے۔ دل کے بغیر زندگی ہے؟ نہیں۔ دل کے بغیر صحت ہے؟ نہیں۔ دل کے بغیر مراد ہے؟ نہیں۔ دل کے بغیر احساس ہے؟ دل کے بغیر بدن کو گھر میں رکھنا ممکن ہے؟ جس کا دل نہ رہے یعنی دھڑکنا بند ہو جائے، مر گیا نا، تو اب مر جانے کے بعد اسے گھر میں نہیں رکھا جا سکتا، اسے قبرستان میں دفن کر دیا جاتا ہے۔ آج کی رات ایسی ہے کہ اس رات میں ہمیں 3 دل مل گئے۔ کتنے؟ 3۔ پہلا دل ہمیں قرآن کا مل گیا ہے، دوسرا دل ہمیں نیکی کا مل گیا ہے، اور تیسرا دل ہمیں اس گھڑی کا، رات کا مل گیا ہے۔ قرآن کا دل سورہ یاسین، حضور کی حدیث میں قرآن کا دل سورہ یاسین، اور مومن کے دل میں رات کی پچھلی گھڑی جو عبادت کیا اور قبولیت کیا اور اللہ کے ہاں اس کی بڑی منزلت ہے، وہ قبولیت کا دل ہے، کیونکہ اس لمحے میں جب آپ جاگتے ہیں اور اللہ کی طرف ندا کرتے ہیں، التجا کرتے ہیں، الحاق کرتے ہیں، تو اس لمحے میں کی جانے والی عبادت پر خود پروردگار متوجہ ہوتا ہے۔ وہ گھڑی کا قلب ہے۔ آدھی رات میں جب آپ عبادت کرتے ہیں، پچھلی رات میں جب آپ عبادت کرتے ہیں، اور نماز کے بعد جب آپ عبادت کرتے ہیں، ہم مغرب سے بیٹھے ہیں، مغرب سے اس وقت تک تسلسل کے ساتھ عبادت ہو رہی ہے، تو فرمایا جو کام عبادت کے صلاۃ مکتوبہ کے بعد جو دعا کی جاتی ہے، عبادت کی جاتی ہے، اللہ کی طرف ذکر کیا جاتا ہے، اللہ کی طرف متوجہ ہوا جاتا ہے، پروردگار اپنے فضل سے اور مغفرت سے متوجہ ہونے والوں کی طرف خصوصی مہربانی کر کے لطف کرتا ہے، اور اس لطف کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ زندگی کے اعمال کی سیاہیوں کو ختم کر کے مغفرت کی روشنی اور چمک اس میں داخل کر دی جاتی ہے۔ تو لیلہ نصف شعبان، اس کا باب ترمذی میں موجود ہے۔ لیلہ نصف شعبان، اس کا باب ابن ماجہ نے قائم کیا ہے، اس میں موجود ہے، حدیث کی باقی کتابوں میں موجود ہے۔ حدیث کی 6 صحیح کتابوں میں 2 کا حوالہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا۔ ان دونوں کو 15 شعبان کے حوالے کے ساتھ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ انہوں نے باقاعدہ ٹائٹل قائم کیا ہے، باقاعدہ اس کے ذیل میں احادیث کو نقل کیا ہے۔ اب بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ وہ حدیثیں ویک ہیں، تو اس کا جواب یہ ہے کہ ان حدیثوں کا تعلق ہماری ڈے ٹو ڈے پریکٹس کے ساتھ ہے، اور جس حدیث کا ڈے ٹو ڈے پریکٹس کے ساتھ تعلق ہو، اگر اس کا چین آف نریشن ویک ہو، لیکن اس کے چین آف نریشن میں ملٹی چین آف نریشن اس کے علاوہ موجود ہوں، دیگر اور نریٹرز بھی موجود ہوں، تو اصول حدیث میں یہ ضابطہ ہے کہ وہ جو ویک چین آف نریشن ہے، وہ ملٹی چین آف نریشنز اور کے ساتھ جس وقت نریٹ ہوتی ہے تو پھر وہ درجہ حسن پہ پہنچ جاتی ہے، پھر وہ ضعیف نہیں رہتی، وہ درجہ حسن پر پہنچ جاتی ہے۔ اور پھر یہ عقیدے کی بات نہیں ہے، یہ عمل کی بات ہے، اور اعمال کے باب میں ضعیف حدیث پر بھی اعتبار ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ عمل کا پہلو جب آپ کو اللہ کے قریب کر رہا ہے، تو بتائیے سورہ یاسین کے پڑھنے سے بندہ اللہ کے قریب ہوتا ہے کہ نہیں؟ سب لوگ بولے بے شک۔ سورہ یاسین کے پڑھنے سے بندہ اللہ کے قریب ہوتا ہے کہ نہیں؟ بے شک۔ نوافل کے پڑھنے سے بندہ اللہ کے قریب ہوتا ہے کہ نہیں؟ بے شک۔ قبلہ رخ ہونے سے اس کا خیال دھیان جو ہے وہ خیر پر، دین پر، عبادت پر جمتا ہے کہ نہیں؟ تو یہ تمام پہلو بتاتے ہیں کہ ان نیکیوں کے اور نیکیوں کی شکل کے بجا لانے سے ہمیں تقویٰ ملتا ہے، قرب خدا ملتا ہے، اور مصطفیٰ کریم کے طریقے کی حیت اور شکل اور انداز اور خوشبو ملتی ہے، اور یہی تو مومن کی زندگی کی کمائی ہے۔
یہی تو مومن کی زندگی کی کمائی ہے، اور اس کمائی کے لیے مومن جو ہے وہ ہمیشہ ہمیشہ کوشاں رہتا ہے۔ سورہ آل عمران میں مومن کے اوصاف بیان کرتے ہوئے اللہ جل جلالہ وعم نوالہ آیت نمبر 114 میں ارشاد فرماتا ہے یؤمنون باللہ والیوم الآخر ویأمر بالمعروف وینہون عن المنکر ویسارعون فی الخیرات اولئک من الصالحین۔ فرمایا جو لوگ ایمان لاتے ہیں اللہ کے ساتھ، یؤمنون باللہ والیوم الآخر، جو لوگ اللہ کے ساتھ ایمان لاتے ہیں اور جو لوگ آخرت کے ساتھ ایمان لاتے ہیں، یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر، وہ نیکی کا حکم دیتے ہیں، وہ برائی سے منع کرتے ہیں، اور پھر اور ان کی کیا جستجو ہوتی ہے؟ یسارعون، they struggle to establish خیرات، وہ کوشش کرتے ہیں کہ ان کی زندگی میں نیکیاں ہی نیکیاں قائم ہو جائیں، وہ جستجو کرتے ہیں کہ ان کی زندگی میں وہ دوڑتے ہیں نیکیوں کی طرف، وہ جستجو کرتے ہیں نیکیوں کی طرف، ان کا دل لڑکتا ہے نیکیوں کی طرف، ان کی نگاہیں لگی رہتی ہیں نیکیوں کی طرف، ان کی محبت قائم رہتی ہے نیکیوں کی طرف، ان کے کان لگے رہتے ہیں نیکی کی بات پر، ان کے ہاتھ لگے رہتے ہیں نیکی پر خرچ کرنے کے لیے، اور ان کے پاؤں ہر وقت تیار رہتے ہیں نیکی کے لیے قدم سے قدم ملا کر آگے بڑھنے کے لیے۔ تو گویا مومن نیکی کے لیے مسارع رہتا ہے، نیکی کے لیے دوڑتا رہتا ہے، اور اب فرماتا ہے جو کام یہ ہے، جس کی جستجو یہ ہے، جو اس کے لیے کوشش کرتا ہے، فرمایا اس کے لیے فیصلہ سن لو، اولئک من الصالحین، ایسے ہی لوگ نیکوکاروں میں سے ہیں، ایسے ہی لوگ اصحاب صلح میں سے ہیں، ایسے ہی لوگ عزت اور کامیابی والوں میں سے ہیں۔ آج کی اس نشست میں فجی اسلامک سینٹر میں جن لوگوں